لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال في موضع آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، تمام جہانوں کا رب العالمین ہے. اسی کے لیے تمام تر عبادتیں ہیں اور وہی اکیلا تمام تر عبادتوں کا مستحق ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، پچھلے کئی جمعوں سے ہم منہج صحابہ اور اس کا تحقیقی جائزہ اور ہمارا معاشرہ اس سلسلے میں ڈیٹیلی گفتگو کتاب و سنت کی روشنی میں سن رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کو راہ ہدایت بتایا ہے. ایمان انسان کا، ایک مومن کا ایمان ایسا ایمان ہو جیسا صحابہ ایمان لائے. یقیناً اس لیول کا ایمان تو ہمارا نہیں ہو سکتا. صحابہ کا جس لیول کا ایمان تھا، جس طریقے سے وہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی ذات کے اوپر توکل رکھتے تھے، ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں. لیکن کم از کم صحابہ کے منہج کے مطابق ایمان کا ہونا ضروری ہے. اگر صحابہ کے طریقے کے مطابق، منہج صحابہ کے مطابق ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو اس ایمان اور اس عمل صالح کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. بنیادی طور پہ اس کے سلسلے میں کئی ڈیٹیلی باتیں ہم سن چکے ہیں. میں آپ کو چند چیزیں آپ کے سامنے آج کے جمعے میں رکھوں گا. انشاءاللہ ان باتوں کے ساتھ اس ٹاپک کو ہم ختم کریں گے کہ یہ کیوں ہم پیش کر رہے، کیوں اس ہمارے لیے ضروری ہے. کتاب اللہ کی ایک آیت سنیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 43 ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ،
نماز کے نزدیک مت جاؤ. وَأَنْتُمْ سُكَارَى جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. اب اگر کوئی انسان اس آیت کو اتنا پڑھ کے رک جائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک مت جاؤ، یعنی نماز مت پڑھو. اب وہ کہے کہ دیکھو اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ نماز مت پڑھو، ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز مت پڑھو، تو ہم کیا کہیں گے کہ تو پڑھتا تو ہے قرآن، آیت تو قرآن کی پیش کرتا ہے، لیکن مطلب وہ نہیں لے رہا ہے جو لینا چاہیے، جو صحابہ نے لیا ہے، جو صحابہ نے سمجھا ہے، یا جو اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ نے قرآن کی اس آیت کے اندر جو چیز بیان کی ہے اس کا صحیح مطلب تم نے نہیں لیا ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ قرآن کریم کو یا احادیث رسول کو ویسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. تو دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، یہ بات کئی دفعہ ہم سن چکے ہیں. لیکن وضو سے پہلے بھی ایک چیز ہے، جسم کی پاکی، جسم کی طہارت، غسل کا ہونا، غسل سے انسان پاک و صاف ہونا. ایک انسان اگر جنبی ہے، ناپاک ہے، چاہے وہ جنابت بیوی سے ہمبستری کی وجہ سے ہو یا نیند کے اندر احتلام ہونے کی وجہ سے ہو، دونوں میں سے کوئی بھی شکل ہو تو اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے. اور اگر وہ شخص جس کے اوپر غسل واجب ہے وہ بنا غسل کیے صرف وضو بنائے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے. ہر ایک بندہ، چھوٹا بچہ بھی یہ بتا دے گا کہ جو تھوڑی سی دین کی سمجھ رکھتا ہو، وہ یہ بتا دے گا کہ اس بندے کی نماز کیا ہے، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے جو اصل پاکی ہے، بڑی پاکی، اسی میں یہ ناپاک ہے. تو چھوٹی پاکی یعنی وضو کرنے سے کوئی فائدہ اس کو ہونے والا نہیں ہے. تو کس کو فائدہ ہوگا وضو کرنے سے؟ جو پہلے سے کیا ہو، جسمانی اعتبار سے پاک و صاف. تو اللہ نے کیا کہا سنیں، اللہ نے کہا اے ایمان والو نماز کے نزدیک مت جاؤ، وانتم سکارا جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. جب تم نشے کی حالت میں ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ نشہ کرنا جائز ہے؟ یعنی نماز کے علاوہ کی حالت میں نشہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ابھی شراب کی حکمت نازل ہونے کی تھی. صحابہ کے درمیان، مشرکین کے درمیان، معاشرے کے اندر شراب نوشی ہوتی تھی. اللہ نے اس کی حرمت کا واضح حکم نازل نہیں کیا تھا. چنانچہ بعض لوگ آتے اور کیا کرتے، شراب کے نشے ہی میں نمازوں کے اندر کھڑے ہو جاتے. اور جب نماز میں بندہ نشے میں کھڑا ہوگا تو اس کو معلوم نہیں پڑے گا کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، کتنی رکعت پڑھی گئی ہے، اس نے رکوع کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، سجدہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اللہ سے وہ عذاب کا سوال کر رہا ہے کہ اللہ سے بھلائی کا سوال کر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں پڑے گا. چنانچہ آرڈر اللہ نے کیا دیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے نزدیک مت جاؤ. یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ نشہ ہی مت کرو. اور ابھی چونکہ حکمت نازل نہیں ہوئی ہے، اگر کوئی نشہ کر رہا ہے تو وہ کیا کرے، نماز پڑھنے نہ آئے، بعد میں پڑھے، اچھی طریقے سے پاک و صاف ہو جائے، اس کے بعد نماز کے نزدیک آئے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ بعد میں اللہ نے کیا کیا، اللہ نے حکم دے دیا کہ ہم نے تمہارے لیے شراب کو حرام کر دیا ہے اور اس کی حکمت کو بیان کر دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کل مسکر حرام، ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے. تو اب اس میں وہ تمام چیزیں بھی داخل ہے. جیسے بہت سے لوگ آپ دیکھیں ان کے بازو کھڑے ہو جائے تو گٹکے کی، سگریٹ کی یا اس قسم کی دوسری چیزوں کی کیا ہے، بو آنے لگتی ہے. وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی انہوں نے یہ تمام چیزیں لے کر آ کے نماز میں کھڑے ہو گئے. یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے واش روم میں جا کے کیا کرتے ہیں، بیڑی پھونکتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اس قسم کے دوسرے کام کرتے ہیں، یا گٹکا کھا کے آتے ہیں مسجد کے وضو خانے میں تھوک کے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزوں سے بندے کو کیا کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. مسجد زمین کے اوپر سب سے مقدس جگہ ہوتی ہے، سب سے مقدس جگہ. چنانچہ اس مقدس جگہ کا ہم احترام نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اور اللہ رب العالمین کی ذات کے نزدیک ہمارا احترام ختم ہو جائے گا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا احترام کریں. تو کہا گیا کہ نماز کے قریب مت نہ ہو جب تم نماز نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو. یعنی ایسی حالت میں نماز پڑھو کہ تمہیں ہوش و حواس رہے کہ نماز میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں.
نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا ہوں، ہوش و حواس کی حالت میں. آگے کہا گیا، اصل بتانا یہ مقصد نہیں ہے، آگے کی جو آیت کا ٹکڑا ہے وہ موضوع ہے. کہا ولا جنوبن، اور جنبی ہونے کی حالت میں نماز کے نزدیک مت آؤ. جب کوئی انسان جنبی ہو، اس کے اوپر غسل واجب ہو، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آگے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے. پہلے کیا کرے گا؟ اگر جماعت چھوٹتی ہے تو چھوڑ دے، لیکن پہلے غسل کرے، پہلے غسل کرے. تو معلوم پڑا کوئی سوچے گا کہ بھائی جماعت چھوٹ جائے گی، چلو پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں، بعد میں جا کے غسل کر لوں گا. تو ہم کیا کہیں گے؟ نماز ہو جائے گی، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے کہا ولا جنوبن، اور جب جنبی ہو، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ کیا کرے؟ وہ غسل کر لے، یہاں تک کہ غسل کر لے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، کوئی ایسا بیمار ہو کہ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، ایسا مریض ہو جس کے پاس پانی نہ ہو، یا پانی استعمال کرنے سے موت کا خدشہ ہو، یا بیماری کے اندر اضافہ ہونے کا خدشہ ہو، یہ تمام خدشوں میں سے کوئی بھی ہو، تو وہ کیا کرے؟ او علی سفرین، یا سفر میں ہو، یا سفر میں ہو، او جاء احد من الغائط، یا کوئی پیشاب پیخانے سے لوٹ کے آئے، اور اولا مستم النساء، یا اپنی بیویوں سے ہمبستری کرنے کے بعد لوٹے، اور فلم تجدوا ماء، یہ تمام کنڈیشن ہے، یہ تمام کنڈیشن ہے، سفر میں ہے، یا اسی طریقے سے مریض ہے، یا اسی طریقے سے وہ کیا اس نے کیا کیا ہے؟ پیشاب پیخانے سے لوٹ کے آیا ہے، یا بیوی سے ہمبستری کیا ہے. اب اس کے بعد فلم تجدوا ماء، پانی نہیں پاتا ہے، اس کو پانی نہیں مل رہا ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے اس کے لیے، تو وہ کیا کرے گا؟ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اللہ نے کہا تو وہ تیمم کر لے. وہ کیا کرے؟ تیمم کر لے. اب دیکھیں غسل کا بدل دے دیا گیا، غسل کا بدل دے دیا گیا کہ غسل کرے اگر پانی نہیں مل رہا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، سفر میں ہیں، بیمار ہیں، یا اس قسم کی دوسری کنڈیشنز ہے کہ ہمارے پاس پانی ہی نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ وہ اللہ نے کہا صعیدن طیبا فتیمموا صعیدن طیبا، تو وہ تیمم کر لے پاک مٹی سے. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اللہ نے بیان فرمایا تو وہ کیا کرے؟ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لے، اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لے. یہ آیت اپنے سامنے رکھے. اب اس آیت کے اندر ایمان والے مخاطب ہیں. اب اس آیت کو سامنے رکھے اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ غسل اور تیمم، وضو کا طریقہ تو ہم اس سے پہلے سن چکے ہیں، غسل اور تیمم نبی نے ہم کو کیسے سکھایا ہے، تاکہ ہم سمجھ سکے کہ اگر ہم اس سے ہٹ جائے، اس طریقے کو چھوڑ دے، اس غسل کے طریقے کو چھوڑ دے، تو ہمارا یہ غسل بھی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک ممکن ہے کہ ہم اس کے وجہ سے پکڑے جائیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک انسان کو معلوم نہیں ہے، جیسے ایک صحابی رسول نے کیا کیا، ان کو سفر میں تھے تو ان کو حاجت ہو گئی، تو ناپاک ہو گئے. اب ناپاک ہوئے تو ان کو معلوم تھا کہ مٹی سے تیمم پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن تیمم کا طریقہ نہیں معلوم تھا کہ تیمم کرنا کیسے ہے. تو انہوں نے کیا کیا، جیسے جانور زمین پہ لوٹتے ہیں نا، چوپائے لوٹتے ہیں زمین پہ، تو پوری مٹی کیا کرتے ہیں؟ اپنے باڈی پہ لگا لیتے ہیں. تو صحابی نے سوچا کہ بھائی جب غسل کرتے تو پورے جسم پہ پانی ڈالتے ہیں، پورے جسم پہ پانی ڈالتے ہیں، تو تیمم مٹی سے کیا جاتا ہے، اور مجھے غسل کی ضرورت ہے، اب پانی نہیں مل رہا ہے، تو کیوں نہ میں بھی ایسے ہی کر لوں. انہوں نے زمین پہ لوٹا اور لوٹ لوٹ کے پورے جسم پہ کیا کیا؟ مٹی لگا لی. اور مٹی لگانے کے بعد انہوں نے نماز پڑھ لی. اب نماز پڑھ لی، مدینہ پہنچے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مسئلہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہو گیا ہے. رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ تیرے لیے اتنا کافی تھا کہ تو زمین میں ایک ہاتھ مارتا، اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ مسح کر لیتا، تیمم ہو جاتا. انشاءاللہ ابھی ہم طریقہ دیکھیں گے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ صحابی نے لا علمی میں ایک غلط عمل کر لیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز دوہرانے کے لیے نہیں کہا، نماز پھر سے پڑھنے کے لیے نہیں کہا، لیکن صحیح طریقہ بتا دیا کہ پھر سے نہیں کرنا، ایسی غلطی پھر سے نہیں کرنا. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم دین کا علم سیکھیں، اور ویسے سیکھیں جیسے صحابہ نے نبی سے سیکھا ہے، جیسے صحابہ نے
نبی سے سیکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی ہی وہ ذات ہے جس کے اوپر اللہ نے وحی نازل کی ہے, اور نبی ہی وہ ذات ہے جس نے صحابہ کو سکھایا ہے کہ دین پہ کیسے عمل کرنا ہے, اور صحابہ وہ ذات ہے جنہوں نے امت کو سکھایا ہے کہ دین کے اوپر کیسے چلنا ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ پوری چین بنی ہوئی ہے یہاں سے لے کے نبی تک, صحابہ سے ہوتے ہوئے. اگر صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا جائے تو نبی کے طریقے کو ہم پا نہیں سکتے, نبی کے راستے کو ہم پا نہیں سکتے. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تم کیا کرو, پہلے تو غسل کرو. اگر کوئی ناپاک ہو جاتا ہے تو غسل کرے, اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے. لیکن اگر مریض ہے یا سفر میں ہے, پانی نہیں مل رہا ہے, یا اس قسم کی دوسری کنڈیشنز ہے, تو اب وہ تیمم کر سکتا ہے, اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل اور تیمم کیسے کیا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو غسل کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے, غسل کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عام طور پہ یہ چیزیں ممبر رسول سے نہیں بیان کی جاتی, یہ چیزیں ممبر سے کوئی بیان نہیں کرتا ہے. تو ہمیں معلوم اس لیے ہونا چاہیے کہ ہماری عبادتوں کی بنیاد اس پہ کھڑی ہوئی ہے. ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی اگر ہمارا غسل صحیح نہیں ہے, ہمارا وضو صحیح نہیں ہے, تو عبادتیں قابل قبول نہیں ہوگی. تو اس بات کو سمجھنا, اس بات کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے. تو کہا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, ام المومنین, مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, اور وہ خاتون جس کی برات کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر نازل کیا. جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمتیں لگائی, اللہ نے اس خاتون کے لیے, آپ سوچے کیسی پاک دامن خاتون تھی, اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کی آیتیں نازل کر دی, کتاب اللہ کی آیتیں نازل کر دی. تو کہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے. ایک اور چیز سمجھے یہاں پہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیویوں میں سے تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں بیان کرنے والی خاتون, لیڈیز میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی ہے. اور ایسے ایسے مسئلے کہ اگر حضرت عائشہ بیان نہیں کرتی تو امت کو معلوم ہی نہیں پڑتا. یہ اندرونی بات ہے نا, غسل کہاں کرتا ہے انسان, گھر میں غسل خانے میں جا کے کرتا ہے. حضرت عائشہ بیوی ہے, اپنے ہسبینڈ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی کہ غسل کیسے کر رہی. دیکھیں تو صحابیات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصوصی مسائل ہمیں بتائے تاکہ ہم گناہوں سے محفوظ ہو جائے, ہم گناہوں سے محفوظ ہو جائے. اور یہ ذریعہ سلسلہ اللہ نے بنایا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا حدیثیں محفوظ نہیں ہیں, حدیثیں محفوظ نہیں ہیں. آپ دیکھیں آج دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے عہدے پہ, دنیا کا سب سے بڑا جو انسان ہو سکتا ہے اس کو دیکھ لیں آپ, جو ہمیشہ CCTV کیمراز کے درمیان میں رہتا ہو اس کو دیکھ لیں آپ, اس کی زندگی کا ہر لمحہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے. دنیا کے اندر کوئی شخصیت ہے جس کے تمام لمحات کو اللہ نے دنیا کے سامنے رکھا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے, اللہ کے نبی کی شخصیت ہے. اور کیوں اللہ نے رکھا ہے یہ بھی سنیں, اللہ نے کیوں کی محمد رسول اللہ کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا پیکر بنا کے بھیجا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اور جو ذات آئیڈیل ہوتی ہے اس کے تمام معاملات لوگوں کے سامنے ہونے چاہیے. میں آئیڈیل نہیں ہوں نا, آپ آئیڈیل نہیں ہے نا, تو ہمارے بہت سے معاملات چھپے ہوئے, بہت سے ہم گناہوں کو کرتے ہوں گے, ہم نیکیوں کو کرتے ہوں گے, ہم اچھے برے کام کرتے ہوں گے, اللہ جانتا ہے, ہم جانتے ہیں, لوگ نہیں جانتے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاملات, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے اوپر اپنی زندگی گزارنے والی شخصیت ہے, اللہ کے نبی کے تمام معاملات لوگوں کے سامنے موجود ہے حدیثوں کی شکل میں. اب وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم حدیثوں کو نہیں مانتے, آپ دیکھیں غسل خانے کے اندر غسل کر رہے, حضرت عائشہ غسل کا طریقہ بیان کر رہی ہے, کہاں سے معلوم پڑا؟ سوچے ذرا, اپنی عقلوں کے اندر یہ فضول کی باتیں جو داخل ہو گئی ہے شیاطین کی جانب سے, ان وسوسوں سے بچ جائے اور صراط مستقیم پہ گامزن رہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے, حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہے, جب جنابت کا غسل کرتے یعنی جب جنبی ہو جاتے تو نبی غسل کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, غسل کرتے. معلوم پڑا کہ جنابت کے اوپر غسل لازم ہے,
غسل کے بغیر انسان پاکی حاصل نہیں کر سکتا. کہاں بدا اللہ کے نبی ابتدا کرتے فغسل یدیہ ثم یتوضا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اپنے ہاتھوں کو دھلتے اور پھر وضو کرتے. اپنے ہاتھوں کو دھلتے اور پھر وضو کرتے. لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ہے، انشاءاللہ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت آئے گی. شرمگاہ کو دھلنا، شرمگاہ کو صاف کرنا، جہاں گندگی لگی ہو جس حصے میں اس کو صاف کرنا، اس کو صحیح طریقے سے صاف کر لینا. اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھلنا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مٹی میں گھس کے اپنے ہاتھوں کو دھلتے. تو مٹی میں گھسنے سے مطلب کیا ہے کہ آپ صابن لگا لیں، کیونکہ آج کل ہمارے باتھ روم کے اندر تو ٹائلس لگی ہوئی ہے، وہاں کہاں مٹی ملنے والی ہے. تو ہم کیا کر لیں؟ صابن سے دھل لیں. صفائی مقصود ہے. مقصود کیا ہے؟ صفائی مقصود ہے. تو صابن سے ہاتھ دھلے. تو کہا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ہاتھ دھلتے. ثم یتوضا، پھر اللہ کے نبی وضو کرتے. کما یتوضا للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے، یعنی مکمل وضو کرتے، مکمل وضو کرتے. اب بسم اللہ بھی پڑھنی ہے پہلے، غسل سے پہلے، غسل سے پہلے غسل خانے کے اندر نہیں، باہر پڑھ لے، باہر پڑھ کے آ جائے. کیونکہ آج ہمارے یہاں ایک سسٹم ہوا گیا اٹیچ لیٹرنگ باتھ روم کا. تو یہ اٹیچ لیٹرنگ باتھ روم بھی ایک الگ مصیبت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ غسل خانہ الگ ہوتا تھا اور واش روم الگ ہوتا تھا. تو شیاطین کے معاملات واش روم میں ہوتے تھے، اور ابھی غسل خانہ جوائنٹ ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ میں جڑ گئے، اس کے ساتھ میں جڑ گئے. تو وہ واش روم میں جانے کی دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اگر آپ کو استنجا وغیرہ کرنا ہے تو. اور غسل کی نیت سے داخل ہو گئے تو بسم اللہ باہر پڑھ کے غسل کی نیت سے داخل ہو جائے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا جیسے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، یعنی مکمل وضو کیا اللہ کے نبی نے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها، اللہ کے نبی نے پھر اپنے ہاتھوں میں پانی لیا اور اپنی انگلیوں سے اپنے بالوں کے اندر کیا کیا؟ خلال کیا. یہ جو سر ہے نا، سر کے بالوں کے اندر خلال کیا. بشعره ثم يصب على راسه ثلاث غرف. اس کے بعد اللہ کے نبی نے 3 چلو پانی لیا، اس طریقے سے ہتھیلی، دونوں ہتھیلیوں میں 3 چلو پانی لے کے اپنے سر پہ ڈالا. اپنے سر پہ نبی نے 3 چلو پانی ڈالا. اب آپ چلو سے نہ ڈالے تو مگ سے ڈال لے، کوئی مسئلہ نہیں. 3 مگ پانی ڈال لے، 3 مگ پانی ڈال لے، لیکن اس سے پہلے خلال کر لے تاکہ جڑوں تک کیا ہو؟ پانی پہنچ جائے. پھر نبی نے 3 لب پانی ڈالا بیدہ، ثم يفيض الماء على جلده كله. پھر اللہ کے نبی نے اپنے پورے جسم کے اوپر پانی بہایا، پورے جسم کے اوپر پانی بہایا. سنت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ کیا کرے؟ غسل کی نیت سے داخل ہو گیا تو بسم اللہ باہر پڑھ لے. اس کے بعد غسل کرنے داخل ہوا ہے تو سب سے پہلے جہاں گندگی لگی ہے شرمگاہوں کے آس پاس جہاں گندگی لگی ہے اس کو صاف کر لے. پھر ہاتھوں کو دھل لے. ہاتھوں کو دھلنے کے بعد وضو بنائے جیسے نماز کے لیے وضو بناتا ہے، مکمل وضو، اس میں پیر دھلنا بھی داخل ہے. مکمل وضو بنائے. اس کے بعد کیا کرے؟ اس کے بعد بالوں کا خلال کرے، بالوں کا خلال کرے. اس کے بعد بالوں پہ 3 لب پانی ڈالے. یہاں تک سمجھ آئی بات؟ بالوں پہ 3 لب پانی ڈالے. اس کے بعد پورے جسم پہ کیا کرے؟ پانی بہائے. پورے جسم پہ پانی بہائے. اب پورے جسم پہ پانی پہنچ گیا، ہر بال کے نیچے پانی پہنچ گیا، آپ کا غسل ہو گیا، آپ کا غسل ہو گیا. اب ایک اور چیز سمجھے، یہ تو سنت کا طریقہ ہوا. اب اگر کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کو غسل کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، وہ ندی میں کود کے نہا کے آ جائے، ندی میں کود کے نہا کے آ جائے، اس نے صفائی وغیرہ کیا اور اس کے بعد ندی میں کود کے نہا کے آ گیا، یا غسل خانے میں جا کے بالٹی سے پانی ڈال کے نہا کے آ گیا، وہ پاک ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا. لیکن سنت کے مطابق غسل کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ دیکھیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نبی کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے، بیان فرماتی ہیں ام المومنین قالت توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوء للصلاۃ غیر رجلین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وضو کیا. اللہ کے نبی نے وضو کیا جیسے نماز کے لیے وضو کرتے، لیکن نبی نے پیر نہیں دھلے. نبی نے مکمل وضو کیا لیکن پیروں کو نہیں دھلا، پیر چھوڑ دیے. پیر اللہ کے نبی نے چھوڑ دیے. پہلی حدیث میں کیا پڑھا ہم نے؟ رسول اللہ نے مکمل وضو کیا، پیر چھوڑے نہیں. اس میں چھوڑنے کا ذکر موجود ہے. کہاں؟ پیروں کو چھوڑ دیا.
پیر نہیں دھلے رسول اللہ نے. کہتے ہیں وغسل فرجہ وما اصابہ من الاذى. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ شرمگاہوں کو دھلا، جہاں جہاں گندگی لگی تھی اس کو صاف کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم افاض علیہ الماء ثم نحى رجليه. پھر اللہ کے نبی نے پورے جسم پہ پانی بہایا، پورے جسم پہ. اس میں اختصاراً ہے، اس میں تفصیلاً ہے. پہلی حدیث میں تفصیلاً ہے اور اس میں اختصاراً ہے، یعنی اس میں مختصراً انہوں نے بیان کر دیا. کہاں پورے جسم پہ پانی بہایا؟ پھر نبی اس جگہ سے ہٹ گئے جہاں اللہ کے نبی نے غسل کیا تھا، کیونکہ پہلے کے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا؟ جہاں غسل کرتے تھے وہاں پانی جمع ہو جاتا تھا، پانی جمع ہو جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے اور اللہ کے نبی نے جو پیر چھوڑا تھا پہلے، ان پیروں کی پھر سے دھلا. رسول اللہ نے پیروں کو دھلا. فغسلهما هذه غسله من الجنابہ. یہ نبی کا جنابت کا غسل تھا، یہ نبی کا جنابت کا غسل تھا. اب یہاں پہ سمجھنے کی چیز کیا ہے کہ اگر کوئی انسان غسل نہ کرے، صرف وضو بنا لے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پاک ہی نہیں ہے، وہ پاک نہیں ہے. تو معلوم کیا پڑا کہ قرآن کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو؟ غسل کرو. تو غسل کیسے کرنا ہے وہ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ نبی بتائیں گے نا. اور نبی سے کس نے سیکھا؟ صحابہ نے. اور ہم تک کیسے پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے. یہ صحابیات اگر بیان نہیں کرتی تو ہم کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں پڑتا، اور ہمیں غسل کا طریقہ نہیں معلوم پڑتا تو ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہوتی. تو معلوم پڑا کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی منہج صحابہ کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل بڑا نقصان دے سکتا ہے، وہ عمل ہمیں بڑا نقصان دے سکتا ہے، ہماری بڑی بڑی عبادتوں کو ضائع کر سکتا ہے، بڑی بڑی عبادتوں. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ ہر عمل کے اندر صحابہ کا طریقہ ہونا، ہر عمل کے اندر منہج صحابہ ہونا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے نبی سے سیکھا ہے، نبی سے سیکھا ہے، اس لیے ہونا چاہیے. اب ایک اور چیز یہاں سنتے چلے. غسل، وضو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھلتے. سب سے پہلے کیا کرتے؟ کلائی تک ہاتھ دھلتے، بسم اللہ کے بعد ہاتھ دھلتے سب سے پہلے. آگے دیکھیں، یہ ذہن میں رکھیں. اب آگے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کہا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اب کیا کرنا ہے؟ غسل کا طریقہ ہو گیا. غسل اللہ نے آرڈر دیا نا غسل کا. غسل کا طریقہ نے صحابہ نے بتایا، صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا. اگر نہیں بتاتے تو ہمیں معلوم نہیں پڑتا، منہج صحابہ سے ہم ہٹ جاتے. اب تیمم دیکھیں. تیمم ایک ایسا عمل ہے جو امت کے لیے نعمت ہے، امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. ورنہ آپ دیکھیں پچھلی امتوں میں تیمم نہیں تھا، پچھلی امتوں میں تیمم نہیں تھا. اور ایک اور چیز سمجھے یہاں پہ، پچھلی امتوں میں اہل علم نے لکھا ہے پچھلی امتوں میں یہ چیز بھی نہیں تھی کہ اگر کپڑے میں ناپاکی لگ جاتی، ہمارے یہاں کپڑوں میں پیشاب لگ جائے یا جنابت میں منی لگ جائے یا اس قسم کے کوئی دوسرے معاملات ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو پانی سے دھل لیتے، اس کی صفائی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نبی نے یہی طریقہ دیا ہے. لیکن پچھلی امتوں میں یہ چیز نہیں تھی. ان کے یہاں کیا تھا؟ جس حصے میں گندگی لگی ہو اس حصے کو قینچی سے کاٹ دینا پڑتا تھا، کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا. اگر ہمیں ایسا ہی آرڈر دے دیا جاتا تو ہمارے لیے کیا ہوتا؟ مشکل ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مشکلیں بڑھ جاتی، معاملات مشکل ہو جاتے. تو جتنے بھی مشکل والے کام تھے اللہ نے، اس کے رسول نے ہمارے لیے کم کر دیے. لیکن اس کے باوجود آسان کام بھی ہم نہیں کر رہے، ہم آسان کام بھی نہیں کر رہے. آپ دیکھیں مسواک کتنا آسان کام ہے. یہ نبی کہہ گئے کہ اگر میری امت کے اوپر مسواک ہر نماز کے ساتھ مشکل نہیں ہوتا تو میں کیا کرتا؟ لازم کر دیتا، لازم کر دیتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کر رہے. تراوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی اور اس کے بعد چوتھے دن اللہ کے نبی اپنے حجرے سے نہیں نکلے. کہا میں نے تمہاری جستجو دیکھی اور تمہاری اس نماز سے محبت دیکھی، مجھے خوف ہو گیا کہ اللہ فرض نہ کر دے، اللہ تم پہ فرض نہ کر دے، تم پہ مشکل ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی اپنی نماز پڑھو. پھر حضرت عمر نے اس کو جمع کرائی. تو معلوم پڑ گیا کہ نبی جماعت سے پڑھانا چاہ رہے تھے لیکن امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے اس لیے اللہ کے نبی نے نہیں پڑھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحمت للعالمین تھے، اور ہم نبی کی حدیثوں پہ اعتراض کرنے بیٹھے ہوئے. ہمیں دنیا جہاں کے لٹریچر پہ اعتراض کرنے کی فرصت نہیں ہے. ہمیں اعتراض کرنے کے لیے کیا مل گیا ہے؟ نبی کا قول.
نبی کی زندگی, نبی کی حدیث. اور جب مسلمان ہی اعتراض کرے گا تو دوسرے کیا نہیں کریں گے. جب مسلمان ہی اعتراض کرنے منکرین بن کے بیٹھے گا تو دوسرے تو انگلیاں اٹھائیں گے. تو آپ سوچیں ہم کہاں جا گئے, کہاں گیا. دیکھے تیمم کا اللہ نے حکم دیا, اللہ رب العالمین نے کیا چیز بیان کی سنیں. فمسحو, مسا کرو. اللہ نے کہا فمسحو, مسا کرو. مسا یمسحو سے فمسحو ہے. کہا بوجوہکم, اپنے چہروں کا. میں نے کہا نا وضو میں کیا کرتے ہیں ہم, پہلے کلائی دھلتے. وضو میں پہلے کلائی دھلتے. اللہ کہہ رہا ہے بوجوہکم, اپنے چہروں کا مسا کرو. وایدیکم, اور اپنے ہاتھوں کا مسا کرو. اللہ رب العالمین پہلے کیا کر رہا ہے, پہلے چہرے کو ذکر کر رہا ہے اور بعد میں ہاتھوں کو ذکر کر رہا ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ تیمم میں پہلے چہرہ ہے اور بعد میں ہاتھ ہے. بعض لوگوں نے پہلے ہاتھ ذکر کیے بعد میں چہرہ ذکر کیا, لیکن نبی کی حدیث دیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمیں تیمم کا طریقہ سکھاتے ہیں. سب سے پہلے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التیمم, میں نے نبی سے تیمم کے سلسلے میں پوچھا. تیمم کیسے فرض, کیسے ہمیں تیمم ملا ہے, یہ تو معلوم ہوگا نا آپ کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ کھو گیا تھا اور جب اس کو ڈھونڈا گیا, خوب ڈھونڈا گیا, نہیں ملا. اللہ نے آرڈر دے دیا, جب نماز کا ٹائم ہو گیا, صحابہ نے کہا پانی نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ کے نبی پانی نہیں ہے, ابھی تک تیمم کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی وقت اللہ رب العالمین نے تیمم کی آیتیں نازل کر دی اور کہا تیمم کر لو, پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو. انہوں نے تیمم کیا, نماز پڑھی اور کہا آل ابو بکر پہ اللہ کی رحمتیں ہو, ان سے ہمیں فائدہ ہی پہنچا ہے. اب جب نبی رخصت ہونے لگے, اونٹوں کو اٹھایا گیا تو اونٹ کے نیچے حضرت عائشہ کا ہاتھ بھی مل گیا, لمبا واقعہ ہے. تو یہاں پہ انہوں نے پوچھا کہ تیمم کے سلسلے میں پوچھا, اللہ کے نبی تیمم بتائیے کیسے کرنا ہے. فامرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ضربتن واحدتن, ایک ضرب. ایک حدیث کے اندر ضرب بتانے کا بھی ذکر ہے, 2 ضرب. اب اس میں تدبیر کیا ہے, اگر مٹی ایسی ہے دھول والی, مٹی کیا ہے دھول والی ہے, جیسے بہت زیادہ دھول ہے, آپ ایک باغ مارتے ہیں تو مٹی اچھی خاصی لگ جاتی ہے, تو ایک ضرب کافی ہے, ایک ضرب کافی ہے, ایک ہی باغ مارنا کافی ہے. اگر مٹی ٹائٹ ہے, ٹائٹ ہوتی ہے نا, کھیتوں کی مٹی دیکھ لے, بنجر ہو جاتی ہے, ٹائٹ ہے اور ہاتھ مارنے کے بعد زیادہ ہاتھ پہ نہیں لگتی ہے, تو ایک کے بعد ایک 2 مار لے, یعنی پہلے چہرہ کر لے اس کے بعد ہاتھ کر لے. ٹھیک ہے, تو کہا کہ ایک ضرب ہے کس کے لیے, للوجہ والکفین. اللہ کے نبی نے کہا چہرے کے لیے ایک ہے اور ایک کفین کے لیے, یہ کف. ٹھیک ہے, اب کفین کے لیے ایک ہے اور چہرے کے لیے ایک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضرب بتا گئے, ایک ضرب. اور اللہ کے نبی نے کہا نفخہ, پھونک مار لو. اگر زیادہ مٹی لگ جائے تو کیا کرنا ہے, پھونک مارنی ہے. پھونک مارنا بھی سنت ہے, یہ پھونک مارنا بھی سنت ہے. کوئی کسی نے آپ نے مٹی میں ہاتھ مارا, تیمم کرنا ہے آپ کو, مٹی میں ہاتھ مارا آپ نے ایک دفعہ, مٹی زیادہ لگ گئی, اس طریقے سے پھونکیے, جو زیادہ مٹی ہے اس کو اڑا دیجیے. اور اس کے بعد پہلا چہرے پہ کیا کیجیے, مسا کیجیے, چہرے پہ مسا کیجیے. ناک میں مٹی ڈالنا, منہ میں مٹی ڈالنا, یہ سب نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا کرنا ہے, ہاتھ بچے, اس کے بعد یہ ہاتھ لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ پہ, یہ رائٹ ہینڈ ہے, یہ اس طریقے سے مسا کرنا ہے, بس یہ ہو گیا. اور اس کے بعد یہ ہاتھ ہو گیا, تیمم ہو گیا. اب اس تیمم سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ غسل کے لیے بھی کافی ہے, وضو کے لیے بھی کافی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تیمم غسل کے لیے کافی نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معاشرے کے اندر کہتے ہیں کہ تیمم غسل کے لیے کافی نہیں ہے. آئیے میں حدیث آپ کو سناتا ہوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز بیان کی اس کو سنیں. حضرت عمار بن یاسر ہی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں وَأَنَا فِي الْإِبِلِ, میں اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, فَلَمْ أَجِدُ مَاءً, اور مجھے پانی نہیں ملا, کہیں میں بہت ڈھونڈا, پانی نہیں ملا مجھے. فَتَمَعَكَّتُ فِي التُّرَابِ, اور میں نے کیا کیا, زمین پہ لوٹ گیا, مٹی پہ میں لوٹ گیا. کما تعقب دابا, جیسے چوپائے زمین پہ لوٹتے ویسے میں بھی لوٹ گیا. تیمم کا طریقہ نہیں معلوم تھا, لیکن یہ معلوم تھا کہ مٹی سے تیمم کیا جاتا ہے, تو زمین پہ لوٹ کر پورے جسم پہ مٹی لگا لی. فاتحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ کے نبی کے پاس میں آیا, مدینہ پہنچا, میں مدینہ آیا. فقالا,
فاخبرته، میں نے اللہ کے نبی کو پورا معاملہ پیش کر دیا. فذلك فقال انما كان يجزيك من ذلك التيمم، تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تو ایسا کرتا. پھر نبی نے پورا طریقہ ان کو بتایا کہ تو کیا کرتا، اس طریقے سے کر لیتا کہ ایک ضرب مارتا چہرے پہ اور ہاتھ پہ مسح کر لیتا، تیمم ہو جاتا. وَيَكْفِيكَ لِلصَّلَاةِ، اور یہ کافی ہوتا کس کے لیے؟ نماز کے لیے. اور یہی کافی ہوتا کس کے لیے؟ غسل کے لیے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ غسل کے لیے، وضو کے لیے، دونوں کے لیے تیمم کافی ہے. یہاں دیکھیں اللہ نے کتاب اللہ کی آیت کے اندر بھی غسل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ غسل کرنے کی حاجت ہو گئی ہے. اب اگر کسی کو پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر لے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ غسل لازم تھا نا، وضو کا ذکر نہیں ہے قرآن کی آیت میں. قرآن کی آیت میں غسل کا ذکر ہے، یعنی بڑی ناپاکی کا ذکر ہے. تو اگر کوئی ناپاک ہے، اس کو غسل کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. تو صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا منہج یہ ہوا کہ ہمیں تیمم نبی کے طریقے یعنی صحابہ کے منہج کے مطابق کرنا ہے، ہمیں غسل صحابہ کے منہج کے مطابق اور طریقے کے مطابق کرنا ہے. اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو معاملات بگڑ جائیں گے. آخری چیز کہاں؟ فقال یکفیک الوجہ والکفان، یہ تیرے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے لیے کیا ہے؟ یعنی اس کا ایک مسح تیرے لیے کافی ہے کہ تیمم تیرا مکمل ہو گیا. اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں یعنی غسل اور تیمم ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں. وضو کا طریقہ بھی اس سے پہلے آپ کے سامنے آیا تھا، جس میں کچھ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ ہمیں نبی کی حدیث میں نہیں ملی. اور آج تیمم کا طریقہ بھی اور غسل کا طریقہ آپ کے سامنے رکھا گیا تاکہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر اس میں ہماری غلطیاں ہیں، ہم اس پہ خطا پہ ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اصلاح کر لیں. ہم اصلاح کر لیں اور جو غلطی ہے اس کو چھوڑ دیں اور جو صحیح بات ہے اس کو قبول کر لیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے اسے معاف فرما. اے اللہ ہم خطا کار گناہ گار لوگ ہیں، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ تنہائیوں میں ہو یا مجمع عام میں ہم سے جو خطائیں ہوئی اسے معاف فرما. اے اللہ زمین کے جس خطے پہ بھی مسلمان مظلوم ہیں، اللہ ان کی غائبانہ طور پہ مدد فرما. اے اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ان کی غائبانہ طور پہ مدد فرما. اے اللہ ان کی غائبانہ طور پہ مدد فرما. اے اللہ ظالموں کو ہدایت دے دے، یا ان کے ہاتھوں کو تو پکڑ لے، یا ان کے اوپر اے اللہ ان کے اوپر ابابیل کے لشکر کو بھیج دے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ظالموں کو پکڑ لے یا ان کو نیست و نابود کر دے. اے اللہ ظالموں کو ہدایت دے دے یا ان کو نیست و نابود کر دے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کا وسیلہ دے کے تجھ سے سوال کر سکے. اے اللہ تیری رحمتوں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں. اے اللہ تیری طاقت و قوت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں. اے اللہ تیرے اسماء و صفات کا تجھے واسطہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر زمین کے جس خطے کے اوپر بھی ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اے اللہ تو ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لے اور مسلمانوں کی غائبانہ طور پہ مدد فرما دے. اے اللہ کل بھی تو فرشتوں کو نازل کرنے پہ قادر تھا، اے اللہ تو آج بھی قادر ہے اور ہمیشہ قادر رہنے والا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اپنی غائبانہ مدد کو نازل فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ زمین کے اوپر ہم پہ یہ عذابات نازل ہو رہے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ نیکیوں کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما دے. اپنے اللہ ہمارے دلوں کو نیکیوں کی طرف پلٹا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو خطائیں ہم سے ہوتی ہے اسے معاف فرما دے. اے اللہ مسجدوں سے اپنے دلوں کو لٹکانے کی توفیق عطا فرما دے. مسجدوں سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنانے کی توفیق عطا فرما دے. صحابہ کے منہج اور فہم کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو لوگ موجود ہیں ان کو اصلاح کی توفیق عطا فرما. جو جا چکے ان کی مغفرت فرما. ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. ان کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے. جنت کے بستروں کو بچھا دے. عذاب قبر سے ان کو محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو دعائیں ہم کرتے ہیں اے اللہ اس کو قبول فرما لے. اے اللہ مسجد اقصی جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اے اللہ وہاں کے ارد گرد میں بسنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ غائبانہ طور پر ان کی مدد فرما. اے اللہ مسجد اقصی جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اے اللہ اس کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کی حفاظت فرما. اے اللہ جو دعائیں ہم مانگتے ہیں ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله